یہ کہانی ہے ایک گھنے جنگل کی جہاں سب جانور ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، مگر ایک بندر تھا گڈو جو ہمیشہ کہتا میرا فائدہ نہیں تو میں کچھ نہیں کروں گا، اور یہی عادت ایک دن اس کے لیے بڑی مصیبت بن گئی۔ ایک دن ایک زیبرا پانی پینے جھیل کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے گڈو کو ٹہنی پر بیٹھا دیکھا اور کہا، گڈو بھائی، میں پانی پینے جا رہا ہوں، ذرا دھیان رکھ لینا کہیں کوئی شکاری نہ آ جائے۔ میں کیوں پہرا دوں؟ اس میں میرا کیا فائدہ، خود دیکھ لینا۔ زیبرا افسوس سے سر ہلا کر جھیل کی طرف بڑھ گیا، لیکن جھاڑیوں میں ایک شکاری گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک جال گرا، زیبرا پھنس گیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا اور گڈو کے پاس آیا۔ اگر تم نے دھیان رکھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ میں نے کہا تھا نا، میرا فائدہ نہیں تو کیوں کروں؟ کچھ دن بعد ایک طوطا درخت پر گھونسلہ بنا رہا تھا۔ لکڑیاں گر رہی تھیں، آندھی آنے والی تھی۔ اس نے گڈو سے مدد مانگی۔ گڈو بھائی، ذرا یہ ٹہنی تھام لو تاکہ میں گھونسلہ بن سکوں۔ اتنی محنت کیوں کروں؟ میرا کیا فائدہ؟ آندھی آئی، گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ طوطا افسوس سے اپنی محنت ضائع ہوتا دیکھتا رہا، اور گڈو وہ ہنستا رہا۔ یہ سب دیکھ کر ایک لومڑی نے سوچا، یہ بندر دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، آج اسے سبق سکھانا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گڈو کے پاس آئی۔ سلام گڈو بھائی، میں تو آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے؟ کیوں؟ میں نے ایک جادو سیکھا ہے جس سے شہد کی مکھیاں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑے درخت پر چھتا ہے، شہد سے بھرا ہوا، لیکن وہاں تک میں نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آپ چھتا توڑ دیں تو ہم دونوں آدھا آدھا شہد بانٹ لیں گے۔ آدھا آدھا کیوں؟ محنت تو میری ہے، 3 حصے میرے، 1 تمہارا۔ ٹھیک ہے، 3 حصے آپ کے، 1 میرا۔ دونوں بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ بڑا سا چھتا لٹک رہا تھا، مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ لومڑی نے جادو کرنے کا ڈھونگ رچایا اور گڈو کو اشارہ دیا۔ اب جاؤ، فوراً توڑ لو۔ گڈو نے فوراً چھتا توڑ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے بھن بھناہٹ تیز ہوئی اور ہزاروں مکھیاں نکل آئیں۔ وہ گڈو پر ٹوٹ پڑیں۔ بچاؤ، او میرے کان، او میری ناک۔ گڈو دوڑتا رہا، درختوں سے ٹکرا کر کیچڑ میں گرتا رہا۔ سارا شہد نیچے گر گیا۔ نیچے لومڑی نے سکون سے شہد اکٹھا کیا اور ہنستے ہوئے بولی، یہی انجام ہے لالچ اور خود غرضی کا گڈو بھائی۔ گڈو زخمی اور شرمندہ سب جانوروں کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، دوستو، میں نے اپنی لالچ اور خود غرضی سے نقصان اٹھایا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کروں گا۔ سب جانور خوش ہوئے، تالی بجائی اور گڈو کو گلے لگا لیا، اور یوں گڈو نے سیکھا کہ دوسروں کا بھلا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ پیارے بچوں، لالچ اور خود غرضی نقصان دیتی ہیں، مدد کرنا خوشی اور کامیابی لاتا ہے۔